عام انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کے 18,418 اہلکار طلب، فیصل آباد کو پنجاب کانسٹیبلری سے 394 اور پیٹرولنگ پولیس سے 462 اہلکار ملیں گے۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ سے 593 اور ٹریفک پولیس سے 435 اہلکار فیصل آباد کو ملیں گے۔ عام انتخابات میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم میٹنگ، سی پی او محمد علی ضیاء نے الیکشن کی سیکیورٹی پر شرکاء کو ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حساس پولنگ سٹیشنز کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی، ہنگامہ آرائی کے ریکارڈ یافتہ افراد سے شیورٹی بانڈز لیے جائیں گے۔ ڈی پی او جنگ راشد ہدایت نے الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق سے آگاہ کر دیا، اسلحہ نمائش، ہوائی فائرنگ اور نفرت انگیز مواد کی تشہیر پر فوری ایکشن کا حکم دیا گیا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات تفویض کر دیے۔ اختیارات صرف الیکشن کے نتائج کے اعلان تک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کا الیکشن انتظامات اور پولنگ سٹیشنز کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اسلام نگر کا دورہ، کمروں کی حالت اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ پولنگ سٹاف کے لیے سازگار ماحول یقینی بنانے کی ہدایت۔ ادھر جنگ میں عام انتخابات کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کی زیر صدارت اجلاس، پولنگ سٹیشنز کی مرحلہ وار اسکریننگ کی ہدایت۔ ڈی آر او عبداللہ خرم نیازی کہتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات حکومت کی ترجیح ہے۔ جنگ کے صوبائی حلقہ پی پی 126 میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقے میں سیوریج کے بھی مسائل۔ مسلم لیگ نون سے مہر اسلم بھروانہ اور آزاد امیدوار مہر نواز بھروانہ میں ٹاکرا ہوگا۔ ٹی ایل پی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ عام انتخابات نزدیک، ملاقاتیں تیز، نون لیگی امیدوار این اے 100 رانا ثناء اللہ کے حلقے کے طوفانی دورے، سیاسی ڈیروں پر خطاب، پارٹی منشور اور حلقے کے مسائل پر گفتگو کی۔ امین پور بائی پاس 6 چک میں چودھری قمر منصور گل نے رانا ثناء اللہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ خواجہ محمد رضوان کی انتخابی مہم زوروں پر، پی پی 117 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، شہباز ٹاؤن، یونین کونسل 126 اور حمید پارک میں جلسوں میں شرکت کی۔ سیف آباد میں چیئرمین شمس الدین چمہ کے جلسے سے خطاب، کہا عوام نے مشکل ترین حالات کا سامنا کیا، نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ فیصل آباد میں عام انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی، پیپلز پارٹی کے امیدوار پی پی 111 میاں اشفاق حسین کا بھائی والا میں جلسہ، پولیس ہمیشہ جمہوریت کو ترجیح دی ہے، بلاول بھٹو کے ویژن پر عوامی خدمت کریں گے۔ این اے 103 سے رانا مبشر علی خان اور پی پی 118 سے ملک ذوالفقار علی کا جلسہ، رانا مبشر علی خان نے پارٹی ترانوں پر جیالوں کے ہمراہ رقص کیا۔ امیدوار ووٹ اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کوشاں، امیدوار پی پی 108 رانا آفتاب احمد خان کی چک 76 میں کارنر میٹنگ، اہل علاقہ کی بڑی تعداد کا حمایت کا اعلان۔ رانا آفتاب کا کہنا تھا کہ بھرپور عزت دینے پر حلقے کی عوام کا مشکور ہوں۔ ادھر پی پی 115 میں آزاد امیدوار شیخ شاہد جاوید کی ریلی، کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شیخ شاہد جاوید کہتے ہیں ووٹرز 8 فروری کو شٹل کاک کا نشان یاد رکھیں، ملک کے بہتر مستقبل کے لیے شٹل کاک پر مہر لگائیں۔ تانیہ والا کے حلقہ این اے 97 میں استحکام پاکستان پارٹی کے نامزد امیدوار ہمایوں اختر خان کی بھرپور انتخابی مہم، علاقہ بھر میں کارنر میٹنگز اور جلسے۔ ہرمین ہونڈا سینٹر تانیہ والا کے مالک حاجی ابو بکر اور ورکر سے ملاقات، چک 596 پل جان محمد آمد، محمد طارق کچی، خالد کچی کی ملاقات، علاقہ معززین کا حمایت کا اعلان، چک 595 اور 97 میں کارنر میٹنگز، ہمایوں اختر سکندر جتوئی کا بھرپور استقبال۔
PP 127 جنگ میں مولانا مسرور نواز کی انتخابی مہم، محلہ حق نواز شہید نے دعوت پر کارنر میٹنگ کی۔ ملک کھوکر چشتی اور شیخ برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ چودھری فیصل، چودھری علی، ملک بلال سمیت دیگر نے ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کیا۔ محلہ پرانی عیدگاہ، محلہ بڈھے والا اور بھی کارنر میٹنگ۔ کچا ریلوے روڈ جھنگ سٹی میں بھی ووٹرز نے اعتماد کا اظہار کیا۔ مولانا مسرور نواز نے کہا کہ الیکشن جیت کر علاقے کے دیرینہ مسائل حل کریں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ NA 105 گوجرا سے قومی اسمبلی کے امیدوار رؤف تتلہ کی انتخابی مہم، کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین کی دیہات میں انتخابی میٹنگز، کہتے ہیں کہ جیت کر کسانوں کے مسائل اولین بنیادوں پر حل کراؤں گا۔ کمالیہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ NA 107 سے لیگی امیدوار چودھری اسد الرحمان رمدے کی بگائی والا آمد۔ آزاد امیدوار PP 123 چودھری شاہد اقبال گجر بھی ہمراہ تھے۔ شفاف انتخابات کی یقینی انعقاد کے لیے جھنگ میں موک پولنگ۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا تکنیکی جائزہ لیا۔ الیکشن سٹاف کو موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے رسائی فراہم کی گئی۔ ریٹرننگ افسران نے ڈمی نتائج سسٹم پر اپلوڈ کیے۔ موک پولنگ کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کو اشتہاری مہم کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ نے ممنوعہ تشہیری مواد اور امیدواروں کے مقررہ سائز سے بڑے پینافلیکسز اتروا دیے۔ ادھر فیصل آباد میں امیدوار ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑانے لگے۔ PP 106 سے آزاد امیدوار رائے احسن رضا نے انتخابی مہم کے لیے جہازی سائز پینافلیکسز لگوا دیے۔ فیصل آباد میں پروسیسنگ اور ڈائنگ کی 75% فیکٹریاں بند۔ کپڑے کی صنعت سے جڑے تاجر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح اب کپڑا رہا ہی نہیں۔ دو وقت کی روٹی کی فکر غریب اور متوسط طبقے کو لی ڈوبی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ٹیکس کی مؤثر وصولی اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اقدامات۔ پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کا ڈیٹا جمع کرنے پر کام شروع کر دیا۔ ڈویژن بھر میں جائیدادوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کی فہرست تیار ہوگی اور غیر رجسٹرڈ ڈیلروں کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ جنگ میں LPG مافیا بے لگام، منمانی قیمتیں وصول کی جانے لگیں۔ LPG 270 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ بڑھتی قیمتوں کے باعث گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ رکشہ ڈرائیورز بھی مشکلات کا شکار۔ حیدرآباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے الائڈ ہسپتال 1، 2 اور نرسنگ اسکول میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے سینیٹری ورکرز اور سیکیورٹی گارڈز کی مدت ملازمت میں توسیع دینے یا فارغ کرنے سے متعلق کمیٹی قائم کر دی۔ 15 سیکیورٹی گارڈ اور 4 سینیٹری ورکرز ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں۔